is begging for more time. The Times wants to go. Let me talk to Rosenbach. Christ, it's like herding cats. No, I don't want to have to scroll down for the Task Force 373 story. Olga! I've got Nick. Ah, great. 5 minutes. We have to go. 5 more minutes. Yes, Bill, I know, but Nick just spoke to Rosenbach. They need at least another few minutes. No more delays, Alan. You said 12 o'clock. I know, but the point is to publish together. You know the Germans. They need to dot all the I's and cross all the T's. Go. Now. It's live. Times is live. Well, there you go. Patience, humility, all American virtues. Yes, Bill, thanks very much for not giving a shit. Go. صرف چند سوالوں کے جواب درکار ہیں۔ آف شور کمپنیاں قائم ہی کیوں کی؟ کیا 200 پاکستانیوں جن کے نام پاناما پیپرز میں ظاہر ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے؟ اور سیاستدانوں کے پاس اپنی شناخت اور دولت چھپانے کا کیا اخلاقی جواز ہے؟ لیکن ان سوالوں کے واضح جواب دینے سے تقریباً ہر کوئی گریزاں ہے۔ الزام در الزام لگ رہے ہیں اور ایک سیدھے سادے معاملے کو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے وزیر اعظم نواز شریف کا خاندان ہو یا خیبر پختونخوا کا سب سے امیر اور با اثر گھرانہ، پاناما لیکس نے سب کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اگر یہ ثابت نہ بھی ہو کہ آیا انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اربوں روپے کمائے، کم از کم یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے طاقتور لوگوں نے اپنی دولت قوم اور دنیا کی نظروں سے چھپائی، اور اکثر چھپائی وہی چیز جاتی ہے جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے مطابق آف شور کمپنیوں کا مقصد یا تو اپنی دولت چھپانا ہے جو عموماً غلط طریقوں سے کمائی گئی ہو، یا پھر ٹیکسوں سے بچنا۔ اکثر صورتوں میں دونوں وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ لیکن عمران خان کو خود بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ موصوف ماضی میں عدالت کے سامنے بیان دے چکے ہیں کہ آف شور کمپنیاں بنانا کوئی غلط کام نہیں، اور ایسا انہوں نے تب کہا جب مبینہ طور پر شوکت خانم ہسپتال کے پیسے کو ایسی کمپنیوں کے ذریعے مختلف کاروبار میں لگایا گیا، اور نتیجتاً تمام کا تمام پیسہ ڈوب گیا۔ اب نون لیگ کے سرخیل اس بات کو لے کر اپنے عظیم رہنما کو بچانے میں مصروف ہیں۔ اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ کم از کم 250 پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے ملک سے باہر خفیہ کمپنیاں قائم کی۔ مقصد دولت یا اپنی شناخت چھپانا تھا۔ پاناما لیکس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تہلکہ تو مچا دیا، لیکن بہت سے سوالات بھی اٹھائے جن کے جواب شاید کبھی مل بھی پائیں گے یا نہیں۔ This investigation process is very crucial. اگر آپ صحیح انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں اور کچھ چھپانا نہیں چاہتے تو یہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو اس وقت آن دس پروگرام بتا سکتا ہوں۔ جوڈیشل کمیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے جو ممبرز ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آخر یہ پاناما لیکس ہے کیا اور کیسے دنیا صحافت کی سب سے بڑی خبر بن گئی؟ پاناما لیکس کی کہانی جڑی ہے دنیا کی ایک بڑی لا فرم موزیک فونسیکا سے، جس کی اپنی کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کے بانی کا باپ ایک جرمن شہری تھا جو ہٹلر کی نازی پارٹی کے عسکری ونگ کا ایک رکن تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ خاندان سمیت لاطینی امریکہ میں آ بسا۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس نے امریکی CIA کے لیے بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ موزیک فونسیکا کے بانی نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی فرم کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دنیا کی چند بڑی لا کمپنیوں میں سے ایک بن چکی ہے، اور اس کا اہم کام اپنے کلائنٹس اور ان کے پیسے کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے خفیہ رکھنا ہے، اور کئی دہائیوں تک وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صرف ایک شخص کے فیصلے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔
This lady really defines the essence of what we're trying to achieve. Privacy for the individual, transparency for institutions, with your personal safety as a whistleblower guaranteed through anonymity. Of course, when you seek to protect, there are those who seek to destroy, but we make a promise to our sources, which is why we are continually adding qualified partners to strengthen our team. You can change the world with a great idea, but you can't do it alone. You need people. People willing to put themselves on the line. जब इस नामालूम शख्स ने मोज़ैक फोंसेका के डाटा को लीक करने का फैसला किया तो इसने एक जर्मन अखबार से राब्ता किया। जर्मन अखबार के एडिटर ने अंदाजा लगाया कि इतने बड़े डाटा को अकेला इसका इदारा खंगाल नहीं सकता। तब उन्होंने कई आलमी इदारों से राब्ता किया और नतीजतन एक कंसोर्शियम का कयाम अमल में आया। इसके तहत 400 के करीब सहाफियों ने 1 साल की मेहनत के बाद इस स्कैंडल को मंजर आम किया। मैं इसको इस तरह बयान कर सकता हूँ कि जिस तरह कोई आदमी किसी महकमे में काम करता हो, किसी इदारे में काम करता हो, उसको पता चला कि मेरे इदारे में बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहे हैं और उसने जाके किसी मीडिया वाले को बात बता दी, तो इस तरह के आदमी को हम कहते हैं विसल ब्लोअर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस कोई एक बंदा है, एक गुमनाम आदमी है अभी तक, और वो अपनी चाहता भी नहीं कि किसी को उसकी शनाख्त हो क्योंकि उसकी जान को खतरा है। ठीक। और उसने एक लॉ फर्म का डाटा एक जर्मन न्यूज़पेपर के साथ शेयर किया और वो रिकॉर्ड जो शेयर किया वो इतना ज़्यादा था, कोई यानी अभी तक जो हमने देखा है वो 1 करोड़ 15 लाख डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा जी। और अगर एक जर्नलिस्ट उस पर काम करना शुरू हो तो उसको 36 साल लगे। अगरचे वजीर आजम के खानदान वालों की कंपनियों का हुजम दीगर से इंतहाई कम है, लेकिन अपने सियासी कद की वजह से खबरों में सबसे आगे हैं और होना भी चाहिए। अगर मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के खानदान वाले अपनी दौलत दुनिया से छुपाएंगे तो बाकियों से क्या शिकवा। वजीर आजम के बच्चों का कहना है कि उन्होंने ये रकम अपने रहन सहन के लिए मुख्तस की थी। वजीर आजम का खानदान लंदन के महंगे तरीन इलाके पार्क लेन में वाक़या कई फ्लैट्स का मालिक है और इन्हीं फ्लैट्स के अवज़ बैंकों से भारी कर्जे लिए गए और रकम को खुफिया अकाउंट्स में रखा गया। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो। वज़ीर आज़म का खानदान ये दावा करता है कि उन्होंने खुफिया कंपनियों की मलकियत 2006 में हासिल की, लेकिन रिकॉर्ड से ये बात भी साबित होती है कि इनके खिलाफ ऑफशोर कंपनियों के इल्जामात 1993 से लगना शुरू हुए थे। पहल मियां साहब इन फ्लैटों की मलकियत से इनकारी थे, लेकिन रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि इस दौर में ये फ्लैट्स नेस्कॉल और नेल्सन नामी कंपनियों के नाम पर खरीदे गए और कई बरस बाद यही ऑफशोर कंपनियां वजीर आजम के बच्चों की मलकियत साबित हुईं। अब झूठ बोल कौन रहा है, इसका फैसला तो एक मुकम्मल तहकीक के बाद ही लगाया जा सकता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? जो भी इस तरह के रिपैट्रिएटेड एसेट्स को आप करने की कोशिश करते हैं, उसका जो लीगल प्रोसेस है उसकी एवरेज मियाद 10 साल से 15 साल के दरमियान है। सो अगर आज आप प्रोसिक्यूशन शुरू करते हैं तो आप अपने कोर्ट से कोई फ़ैसला लेते हैं, सो आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये करप्शन का पैसा है, ड्रग्स का पैसा है, टेररिज्म से रिलेटेड पैसा है। तो जो भी प्रेडिकेट ऑफेंस होगा आपको पहले उसकी बाबत अपने कोर्ट्स में जजमेंट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप कहेंगे चूँकि इस क्रिमिनल एक्ट से इस पैसे का ताल्लुक है, लिहाजा इस पैसे को मेरे मुल्क को वापस किया जाए। सो इस सारे प्रोसेस में 10-15 साल लग जाते हैं और ये बहुत मुश्किल है ऑन एन एवरेज इसको रिट्रीव करना। पनामा लीक्स पर सियासत भी खूब खेली जा रही है। तहरीक इंसाफ को तो एक बड़ा इशू हाथ लग गया है। इमरान खान पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को प्रेशर में ले आए हैं और वजीर आजम के मुशीरों ने इन्हें यह मशवरा दिया है कि
کہ الزام کا جواب الزام سے دینا ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد ان مشیروں نے شوکت خانم ہسپتال کو بھی متنازع بنا دیا۔ جو آف شور کمپنیز عمران خان صاحب نے ایجاد کی اور ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی داستان ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ منسلک کر دیا گیا نون لیگ کے ساتھ کہ آف شور کمپنیز کا مختلف قسم کے دھندے کے ہم شاید مجرم ہیں، جو کہ کسی قسم کا ثبوت اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک پوری داستان ہم نے تیار کی ہے جس میں عمران خان صاحب جو ایک گلوبل نیٹ ورک کے ساتھ ایک انویسٹمنٹس میں ملوث رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے امتیاز حیدری صاحب ہیں، ان کے بیٹے زیک حیدری صاحب ہیں، اور یہ HBJ ہولڈنگز ایک کمپنی ہے جو کہ دبئی میں واقع ہے، جو مختلف قسم کی انویسٹمنٹس کو مینیج کرتی ہے۔ یہ جو امتیاز حیدری صاحب ہیں، یہ جو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے انویسٹمنٹ کمیٹی کے یہ رکن تھے، اور انہوں نے اس بورڈ کے اوپر جس کے عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، اس کے حوالے سے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ لوگوں کے دنیا میں انویسٹ کیے۔ جب شوکت خانم پر سوال اٹھنا شروع ہوئے تو عمران خان نے عدالت میں بیان جمع کرایا کہ آف شور کمپنیاں قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب اسی بات کو لے کر نون لیگ کے رہنما ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم نے ایک عدالتی کمیشن قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن قانونی ماہرین نے اسے رد کر دیا۔ ان کے مطابق عدالتی کمیشن صرف چیف جسٹس ہی قائم کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس میں حاضر سروس جج کا ہونا ضروری ہے۔ حزب اختلاف نے بھی اسے محض دکھاوا قرار دے دیا ہے۔ یہ کرپشن بھی ہے اور یہ ٹیکس ایویژن بھی ہے، یہ منی لانڈرنگ بھی ہے، اور یہ جب آپ کا پرائم منسٹر اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس طرح کی تقریر کرنا، معصوم سی شکل بنا کے اور دکھ بھری کہانی بتا کے کہ کتنے بڑے ظلم ہوئے ان کے ماضی میں، اور وہ ظلم ہوتے ہوتے اربوں کھربوں پتی بن بھی چکے ہیں لیکن ظلم بھی ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک اور اہم سیاسی خاندان سیف اللہ برادران کا ہے۔ مزے کی بات ہے یہ خاندان 34 آف شور کمپنیوں کا مالک ہے۔ اس خاندان کے ایک فرد عثمان سیف اللہ سینیٹر ہیں اور ٹیکس ریفارمز کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ خود ٹیکس بچانے کی اسکیمیں کرنے والے کیسے قوم کو ٹیکس دینے کا درس دے سکتے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ سیف اللہ خاندان نے زیادہ آف شور کمپنیاں ان ادوار میں قائم کی جب وہ موبل لنک اور لکی سیمنٹ کو بیچ رہے تھے۔ سیف اللہ خاندان کے ترجمان سلیم سیف اللہ خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنا دفاع کریں گے۔ پاناما لیکس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں اور جو جواب موصول ہو رہے ہیں وہ تسلی بخش نہیں۔ ملک کے نامور معیشت دان بھی صورتحال پر خاصے مضطرب نظر آتے ہیں۔ ایک کمپنی جس کا نام بار بار آ رہا ہے موسیک فونسیکا، وہ رہائشی، وہ ریزیڈنٹ ہے پینما کی، اور جو کمپنی اس نے بنائی ہے وہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں بنائی ہے، اور وہ کمپنی جو برٹش ورجن آئی لینڈ میں بنائی ہے اس کے اثاثہ جات جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 یا 4 جورسڈکشنز ایٹ دا سیم ٹائم انوالو ہو گئی۔ اب اس میں اس کی تشویش کرنے کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ کو کوئی انٹرنیشنل قسم کا نیٹ ورک چاہیے ہوگا جس کو آپ پہلے تو اجازت دیں۔ یہ چاروں کمپنیز کے جو چاروں ڈیفرنٹ ممالک ہیں، ان میں چاروں ڈیفرنٹ قوانین لگتے ہوں گے۔ ابھی فرانس کوشش کر رہا ہے پینما سے انفارمیشن لینے کی، اور اس نے کہا ہے کہ پینما جو ہے وہ بلیک لسٹ ایک ٹیکس ہیون کر دی ہے کہ پینما کوآپریٹ نہیں کرتا آپ کے ساتھ اگر آپ اس سے انفارمیشن مانگے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 4 ڈیفرنٹ جورسڈکشنز ہیں۔ ٹھیک، تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو منی ٹریل کو فالو کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بہت مشکل، آسان ہے؟ بہت مشکل کام۔ اسپیشلی دیکھیے اگر فرانس کو بھی پینما اپنے اکاؤنٹس نہیں کھول رہا اور اپنی انفارمیشن نہیں دے رہا، اب امریکہ جیسے ملک سے گھبرا جاتے ہیں، بیکاز امریکہ پھر ان کے بینکس کے اوپر ریسٹرینٹس لگا دیتا ہے۔ اب جتنی بھی ڈالر ٹرانزیکشنز دنیا بھر میں موو ہوتی ہیں وہ نیو یارک سے موو ہوتی ہیں، تو
تو بینکس چاہے پینما میں ہوں یا اور باقی ٹیکس ہیونز میں ہوں، امریکہ جیسے ملک سے تو بہت گھبراتے ہیں، لیکن اگر فرانس کو نہیں دے رہے تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی اتھارٹیز کو تو بالکل نہیں۔ جو بھی لوگ ہیں جن کے نام آئے ہیں ان سے سوال کیا کرنے چاہیے؟ کیا ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو یہ کیا ضرورت پیش آئی کھولنے کی؟ کیا دوسرا سوال ہم ان سے یہ کریں کہ آپ نے جو کمپنی کھولی اس کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور کیا تیسرا سوال ہم ان سے یہ کریں کہ کیا آپ نے اس کی مد میں کوئی ٹیکس بچایا جو پاکستان آ سکتا تھا؟ کیا یہ تینوں سوال پکڑ لیے آپ نے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل تینوں ریلیونٹ سوال۔ پاناما لیکس پر کام کرنے والے صحافیوں کا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور گڑبڑ ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو چھپانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اگر تو ہم پروفائل کے لحاظ سے دیکھیں کہ کون سا بڑا آدمی، سب سے بڑا آدمی، تو وہ تو میاں نواز شریف کی فیملی بنے گی، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کمپنیز کن کی ہیں تو وہ آپ کو سیف اللہ فیملی کی ہوں گی، جس طرح جن کے ابھی ایک سٹنگ سینٹر ہیں عثمان سیف اللہ، یا ان کی فیملی، اس کے والد انور سیف اللہ وہ بھی فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، سلیم سیف اللہ اس کے چچا، ہمایوں سیف اللہ، تو یہ لوگ یعنی ان کا سب سے زیادہ ان کی 34 کمپنیز ہیں، یعنی کہ کوئی دوسرے نمبر پہ آئے گا نا تو وہ ہو سکتا ہے کوئی 5 یا 6 کمپنیز ہوں، ان کی 34 کمپنیز۔ ٹھیک، تو یہ جب شریف فیملی جو رولنگ فیملی ہے اس وقت، اور بڑی شفافیت کی بات کی جاتی ہے، بڑی بات کی جاتی ہے کہ ریفارمز پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں، لیکن جب یہ کوسچن ان سے ریز کیے، آپ نے بھی کیے ہوں گے، دیگر جو صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میاں صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور آج سے نہیں پچھلے 10-15 سال سے باہر ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اور کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اگر انہوں نے کمپنیاں قائم کی ہیں تو انہوں نے اپنے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی ہیں۔ دیکھیں، میں چونکہ اس پہ کافی آلریڈی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں آپ کے ایک قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کے بیٹوں پر نہیں جاتا، یعنی میں اس ڈیبیٹ کو ذرا تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرتا ہوں۔ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ 2 کمپنیز مریم نواز کے نام پر ہیں، اور مریم نواز تو ملک سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ صرف ان کے نام پر ہیں، یہ کمپنیز جو ہیں وہ 1993 اور 1994 میں بنی ہیں۔ جو پہلی کمپنی بنی تھی وہ میاں نواز شریف اس ٹائم وزیر اعظم تھے جب بنی تھی، دوسری کمپنی ان کے وزیر اعظم کے ہٹنے کے کوئی 1 سال سے کم عرصے کے بعد بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے کمپنی 1993 میں بنائی، دوسری آپ نے 1994 میں بنائی، اس کا مطلب ہے کہ دیر واز سم سیریس بزنس۔ کیا آپ فیل کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی، یا اس کا پورٹ فولیو جو ہے لمیٹڈ ہے، آپ کو ایک دوسری کمپنی کھولنی پڑی؟ تو اس ٹائم سے کیا کاروبار کیا ہو رہا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ 1997-98 میں اپوزیشن والے ان پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں اسپیسیفکلی ان 2 کمپنیز کے حوالے سے۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کمپنی 93-94 میں بنی ہوگی لیکن ہمارے پاس جو اونرشپ آئی وہ 2006 میں، یہ غلط بات کرتے ہیں، اور میں اس طرح سے اس بات کو رد کرتا ہوں کہ کیا اپوزیشن کو اس ٹائم کو گیپ کا علم ہونا تھا؟ میں نہیں کہتا کہ اپوزیشن والے ساری باتیں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو ایک اسپیسیفک کمپنی کا نام لیں تو یا تو پھر یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کا اتنا ویژن ہے، یا انہوں نے کوئی خواب دیکھا کہ یہ جو کمپنیاں ہم ابھی سے اس پہ بات کرنا شروع کریں کیونکہ 2006 میں انہوں نے جا کے خرید لی۔ اگر سیف اللہ فیملی کی بات کی جائے، عثمان سیف اللہ صاحب سے آپ کی گفتگو یقیناً ہوئی ہوگی، تو آپ نے کیا یہ سوال کیا ان سے کہ آپ تو ٹیکس ریفارم کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، آپ یہاں پہ پارلیمنٹ میں فورم پہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کانٹیکس میں کیا جواب ملا آپ کو؟ کوئی جواب نہیں تھا، یعنی مجھے یہ جواب ملا کہ ہم آپ کو کچھ دنوں تک جواب دیں گے۔ تو یعنی جب مجھے میں نے ان کو سوال بھیجے تو کوئی 3-4 دن بعد ان سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کوئی جو بھی باتیں ہوئی، یعنی کہ وہ ایک ان کی امانت ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کسی جگہ پہ نہیں کرنی، تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ اس چیز پہ تھا کہ ہم آپ کو 3-4 دن تک جواب دیں گے، ٹھیک، لیکن جواب وہ اب تک جواب نہیں آیا۔ اچھا، آپ نے ایک تو 2 بنیادی سوال کیے ہر ایک جس سے بھی آپ نے یہ مینشن کیا، وہ انٹرویو کیا کہ یہ کمپنیاں بنانے کا مقصد کیا تھا، تو اگر آپ نے فرض کیا 100 لوگوں کو رابطہ کر کے یہ سوال بھیجے تو کتنے فیصد آپ کو جواب ملا کہ کمپنی کیوں بنائی انہوں نے؟ میرے خیال کوئی شاید 1-2 لوگوں نے دیا ہوگا، اور اس میں ایک میں کوٹ کرتا ہوں ہاشوانی صاحب کو، صدر الدین ہاشوانی جو ہاشو گروپ کے ہیں، جو میریٹ کے مالک ہیں، ان کی ایک بے نامی کمپنی ہے۔ اچھا، اس میں آگے اورینٹ پیٹرولیم جو ہے، یہ جو ادھر پاکستان میں ہے، یہ اس کی شیئر ہولڈر ہے اس بے نامی کمپنی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک انہوں نے اور ایک ٹیکس ہیون ہے فلوریڈا میں، ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے رش لیک ہوٹل کے انکارپوریٹڈ لمیٹڈ کے نام سے ایک اور کمپنی بنائی ہے جو ہوٹلنگ کا کاروبار نہیں کرتی، ریئل اسٹیٹ کا کرتی ہے۔
ان کا یہ پوائنٹ ہے جی کہ ہم نے جو آئل اینڈ گیس کے سیکٹر میں جو کمپنیز کام کرتی ہیں یا جو آپ کے انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ایک جو ہے نا ایک کسٹمری پریکٹس ہے, یعنی کہ ایک روٹین ہے کہ آپ کمپنیز بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف ممالک کے لاز سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ میں اگر پاکستان میں ہو سکتا ہے میں کسی اور جگہ پر جاؤں, ان کے اپنے لاز ہوں گے, ڈبل ٹیکسیشن کے حوالے سے پرابلمز ہوتے ہیں, تو ہم اپنے کاروبار سے زیادہ پھر ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں. اور اگر صرف اس حد تک بات ہو نا تو یہ تو ایک لیجیٹیمیٹ, یعنی جو اس کے کوئی ایک ان آف شور کی جو ایک اچھی ریزن جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے ان کی سپورٹ میں, وہ اسی طرح کے جی کہ ڈبل ٹیکسیشن سے بچ جائیں, بیوروکریٹک ہرڈل سے بچ جائیں. لیکن جو اس کا جو ایک منفی پہلو بنتا ہے وہ ہوتی ہے ٹیکس اوائڈنس. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میرا ہاشوانی صاحب سے بھی یہ سوال تھا کہ کیا آپ نے یہ کمپنی جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ کامن سینس کا کویشچن ہے کہ اگر انہوں نے ادھر بھی ڈکلیئر کی ہوئی, کسی سٹیج پہ لیٹ پہ جا کے انہوں نے بتایا کہ ان کی جو آگے سروس پرووائڈر ہیں جی کہ اس کے جو اصل مالک ہیں وہ یہ ہیں, تو پھر اگر ادھر چیز نہیں ڈکلیئر کی ہوئی تو ادھر انہوں نے کیا کرنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ صرف ہاشوانی صاحب نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ ایک آدھ شخص نے اور آپ کو بتایا, اس کے باقی کسی نے یہ مینشن نہیں کیا بھائی یہ کمپنی کیوں بنائی. ہاں یعنی ایک اور جو ایک مجھے بظاہر مثبت وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایچ بی ایل کے چیئرمین ہیں حبیب بینک کے سلطان علی علانہ, یا ان کے ساتھ ہیں این آئی بی کے بینک کے پریزیڈنٹ ہیں ایکس پریزیڈنٹ خواجہ اقبال. ٹھیک ہے. ان کی میں نے کوئی دیکھی کہ کوئی $1 ملین کی کوئی ٹرانزیکشن ہے کوئی 2000 میں 1999 میں جس کا ان کو ڈرافٹ دیا گیا, اور وہ یہ ڈرافٹ ہے جی کہ وہ ریفر کیا گیا جی کہ یو ایس بی میں یو بی ایس ہے بینک میں رہ لیں اس میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے. اس کا میں انہوں نے پوچھا, انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ انفیکٹ جو ہے یعنی کہ ہمارا کوئی بزنس چل رہا تھا اور اس کی جو ہے یعنی کہ ہم نے ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ دے دی. اچھا عمر یہ بتائیں, آپ نے پاکستانی قوانین کو بھی پرکھا ہوگا اس حوالے سے, کیا یہ ضروری ہے کسی بھی پاکستانی شخص کے لیے, چاہے اس کی پاناما میں کوئی کمپنی ہو, کوئی بھی یعنی کہ آف شور کمپنی ہو یا امریکہ میں کاروبار ہو, کہ وہ لازمی یہاں کے جو بھی آپ کے متعلقہ ادارے ہیں ایف بی آر ہیں وہاں پہ ان کی معلومات دے کہ جی میرے یہ بزنس ہیں, یہ اکاؤنٹ ہیں, چاہے وہ آف شور ہوں چاہے دوسرے ہوں. بالکل صحیح ہے. اور اگر کوئی آدمی پاکستان سے باہر 6 ماہ سے زیادہ رہتا ہے تو وہ تو پھر ایک نان ریزیڈنٹ اسٹیٹس پہ ایگزمپشن لے سکتا ہے کہ میں ٹیکس ڈکلیئر نہیں کروں گا, بھی ریٹرن فائل نہیں کروں گا. لیکن یہ جو 6 ماہ سے زیادہ رہنے والے ہوتے ہیں نا, کوئی بزنس مین جس کا پاکستان میں بزنس ہو وہ 6 ماہ سے زیادہ پاکستان باہر نہیں رہ سکتا. یعنی آئی ول بی سرپرائزڈ کہ اگر کوئی, کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے جی کہ ان کے بارے میں کیا ہے. اب ایکسکیوز می, اب یہ بتائیں کہ کیا ہاشوانی صاحب جو ہیں وہ 6 ماہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے 6 ماہ کے دوران پاکستان میں نہ آئے, یا کوئی اور بزنس مین, تو لہٰذا یہ ٹیکس ڈکلیریشن ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اپوزیشن جماعتوں نے ایک غیر اعلانیہ اتحاد تو قائم کر لیا ہے, لیکن کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. عمران خان نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے ڈالی ہے اور پیپلز پارٹی پارلیمان میں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. جس ملک میں آپ ریزائیڈ کرتے ہیں, اگر اس ملک میں آپ ٹیکس اپنا فائل کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ورلڈ انکم چھپائیں. اٹ از انلیگل. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایشوز اس ٹائپ کے انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. ہماری کمیٹی میں بھی, فائنانس کمیٹی میں بھی چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں. وہ اس سے یہی چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں کہ آپ کا ایک ایسٹ باہر ہے, آپ کا ایک بزنس باہر ہے, آپ کی ایک پراپرٹی باہر ہے, وہ آپ نے کیسے خریدی, اور اگر آپ نے یہاں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی اپنی ریٹرنز میں, حالانکہ کوئی ایشو نہیں ہے, صرف اس میں ایشو پتہ ہے کیا آتا ہے, اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پیسے آپ باہر کیسے لے گئے اور یہ پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے. 2 چیزیں ہیں جس سے آدمی گھبراتا ہے اور ڈکلیئر نہیں کرتا. تو اگر آپ یہ بھی پروو کر سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے, اور یہ بھی پروو کر سکتے ہیں کہ میں یہ پیسے لے کے کیسے گیا, تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور یہ جو پیسے کی ٹریل ہے, اگر یہ تحقیقاتی ادارے ہیں یا کمیشن ہے وہ اس کو ایزیلی فالو کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے اور اس کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں. پہلے تو میں
یہ جو ایک جوڈیشل کمیشن کی پرائم منسٹر نے آفر کی ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کا کام نہیں ہے. یہ کام ہے جیسے آپ فورنسک آڈٹ کروائیں کے پی ایم جی سے یا ایسے لوگوں سے جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، جو یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. وہ تو آپ کو ایک اس کا آڈٹ بھی کر کے دے سکتے ہیں، اس پہ رپورٹ بھی بنا کے دے سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل فورنسک آڈٹ کر کے آپ کو سچویشن ایکسپلین کر سکتے ہیں. بٹ جوڈیشل کمیشن از آئی واش تو میں نہیں کہوں گا، اٹ از irrelevant. تو کوئی اس میں ایک آخری سوال، پاکستان میں کسی قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹ کی پریکٹس کو ختم کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے تو اس کو پاکستان کی حد تک کیا جائے، کہ پاکستان سے اگر کوئی کریٹ کر رہا ہے تو اس شخص کے خلاف اگر کارروائی بنتی ہے تو ہو، یا آلریڈی قانون دیکھیں قانون تو موجود ہے، قانون تو موجود ہے. آپ اگر باہر کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ کریں تو آپ کا انکم ٹیکس آرڈیننس موجود ہے، آپ کے دوسرے لاز موجود ہیں کہ آپ جو بھی باہر انویسٹمنٹ کریں، جو بھی باہر ایسٹ بنائیں، وہ آپ اپنے ریٹرن میں فائل کریں. اور اگر آپ نہیں کر رہے تو then you are violating the income tax ordinance. If you are violating the income tax ordinance, then you are violating the law. بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ایک وقفے کا ہے، اس کے بعد حاضر ہوں گے. لیکن ان معاملات کو سمجھنے والے اراکین کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے اس ایشو کی شاید زیادہ کوئی اہمیت نہیں. اب پاکستان اور آئس لینڈ میں بڑا فرق ہے، جہاں کے وزیر اعظم نے احتجاج کے باعث استعفیٰ دے دیا ہے. بھارت سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. فرانس نے پاناما کی حکومت سے تمام آف شور اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، لیکن امریکی حکام کی خاموشی کچھ اور ہی صورتحال پیش کر رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ لیگلی سپیکنگ آف شور کمپنیز آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی غیر قانونی بات پر سے نہیں ہے. اور جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ گلوبلی بزنس کرتے ہیں اور جن کو اپنا پیسہ کوئکلی ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، ایڈوانس پیمنٹس فوراً کرنی ہوتی ہیں، اگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، وہ آف شور جورسڈکشنز میں جا کر اسپیشل پرپز وہیکل کمپنیز بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اسپیشل پرپز وہیکل کمپنی انویسٹمنٹ کا وہیکل بنتی ہے کسی بھی ملک میں. پاکستان میں بھی اسی طرح آف شور جورسڈکشن میں بنی ہوئی کئی اسپیشل پرپز وہیکل کمپنیز کے تھرو انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ان کی بیلنس شیٹ الگ ہوتی ہے، ان کے شیئر ہولڈرز الگ ہوتے ہیں، اور آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فریم ورک خود سیٹل کریں گے. لیکن اس پروسیس کو پھر کئی دفعہ مس یوز بھی کیا جاتا ہے، اور جو کرائم سے ریلیٹڈ منی ہے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی کمپنیز میں پارک کر دیا جاتا ہے. سو میرا خیال ہے یہ اب جو پوری گلوبل سطح پر آپ ایک دیکھ رہے ہیں ایک مومنٹم، مجھے یوں لگتا ہے یہ نقطہ آغاز ہے کسی گلوبل لیگل ریجیم کا، UN کنونشن کا، اور جس میں کہ آف شور جورسڈکشن کو ختم کرنے کی بات شروع کر دی جائے گی، اور ٹیکس ہیونز کو کمپلیٹلی ختم کرنے کی بات جو ہے اس کا نقطہ آغاز ہوگا. پاکستان ایک اکنامک سچویشن ریوائول کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے. جب یہ الیکشنز ہوئے تھے اس وقت ٹیررزم کا خطرہ بہت زیادہ تھا. الیکشن کے بعد اس وقت میں لا منسٹر تھا اور میں نے خود یہ سمری سائن کی جس میں اس پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس کمیشن ہوا جس میں یہ اوتھ لیا گیا. سو ان 2-2.5 سالوں میں جو یہ سفر طے ہوا ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملٹری آپریشنز بے حد کامیاب ہوئے ہیں. سو آپ نے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا ہے کہ اکنامک جو آپ کی اکنامک اس کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. اب جو دوسرا مائل سٹون ہے وہ ہے اکنامک سٹیبلٹی. اکنامک سٹیبلٹی جو ہے لانگ ٹرم وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر انشور کرتا ہے، گورنمنٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ صرف ایک فیسلٹی کریٹ کرتی ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ کا ایران کے سینکشنز اٹھ گئی ہیں، ایران کے ساتھ نیگوسیشنز اور ٹریڈ، پھر افغانستان میں آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ. یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو نہیں دیں گے، ان کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، تو پاکستان کی جو اکنامک رائز ہے وہ obstruct ہو سکتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کمیشن کو بڑا کیئرفلی اور کیلیبریٹ کر کے چلنا چاہیے کہ جو جینون بزنس مین ہیں جن کا پیسہ جینون بزنس سے کمایا ہوا ہے اس کو واپس لانے کے لیے انسینٹو بیس انڈیوسمنٹ دی جائے تاکہ یہ پاکستان میں آ کر دوبارہ انویسٹمنٹ کریں، اور اسی طرح جو کالا دھن ہے اس کو سیپریٹلی ٹریٹ کیا جائے. سو یہ ڈسٹنکشن ڈرا کرنی بہت ضروری ہے. پاناما لیکس پر تنقید بے جا بھی ہے اور نہیں بھی. مثال کے طور پہ انہیں شیطانی لیکس یا را کی سازش قرار دینا ایک مذائقہ خیز بات ہے. پی ٹی آئی جو ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دے اور ملک کی ترقی کو پہیے کو روکنے کے لیے جس طرح سے دھرنوں کی سازش میں ملوث تھی، یہ پاناما لیکس میں بھی یہ لوگ جو ہیں یہ ملوث ہیں.
وکی لیکس اور پاناما لیکس میں فرق یہ ہے کہ وکی لیکس کی تمام تر معلومات کو عام کر دیا گیا تھا، یعنی تمام تر مواد تک دنیا کے ہر شخص کی رسائی تھی، جبکہ پاناما لیکس میں صرف محدود معلومات کو عام کیا گیا ہے۔ لیکن پاناما لیکس پر کام کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے۔ The Spiegel is begging for more time. The Times wants to go. Let me talk to Rosenberg. Christ, it's like herding cats.